السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج نا میں آپ کو ایک مفتی اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان فرق بتاتا ہوں۔ یہ آج آپ کو میں نا تھوڑا واضح کر کے بتاتا ہوں۔ ایک نا ایگزامپل میرے سامنے سے گزری تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ ویسے تو بے شمار فرق ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک واضح جسے بولتے ہیں، تھوڑا سا نا مطلب جس سے مثال سے سمجھ آ جائے انسان کو، تو یہ وہ والا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے غسل پڑھنا، یہ غسل کے بعد جو وضو کرنے کا معاملہ ہے، اس معاملے پہ میں نے سرچ کی تو مختلف علماء کرام کو سنا، مولانا اسحاق صاحب کو بھی سنا، اور یہ ہمارے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، انہیں بھی سنا، اور انجینئر صاحب کو بھی سنا، دو چار اور بندوں کو بھی سنا۔ تو میں اب بتاتا ہوں مفتی طارق مسعود اور انجینئر صاحب کے درمیان فرق، کہ دونوں کو بیان میں فرق کہاں تھا اور کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اب جو مفتی طارق مسعود صاحب کی میں نے جو ویڈیو دیکھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کے بعد آپ کا وضو ہو جاتا ہے، آپ نے وہ جیسے غسل کر لیا تو آپ کا وضو ہے، آپ کو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المختصر یہ مطلب اتنی سی بات کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی۔ تو جی سننے والے نے تو یہی سنا نا کہ غسل کرنے کے بعد وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور غسل کرنے کے بعد وضو ہے جی، اور آپ نماز پڑھ لیں، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی عبادات کریں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو سننے والے نے تو یہ سمجھ لیا، بس آگے مفتی صاحب نے کچھ بتایا نہیں۔ تو سیم ٹاپک پہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو نکالی جی۔ انجینئر صاحب نے اس مسئلے کو مکمل بیان کیا ہوا تھا، مکمل۔ انجینئر صاحب نے بتایا کہ غسل کے بعد وضو ہو جاتا ہے، مطلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بشرط یہ کہ غسل کے دوران آپ نے غسل کے فرائض پورے کیے، پورے جسم پر آپ نے پانی بہا لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، کلی کر لی آپ نے۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنے ہاتھ، آپ کے جو آپ کے ہاتھ ہیں، اگر کہ آپ کی شرمگاہ کو ٹچ نہیں ہوئے تو پھر تو آپ کا وضو ہے، اگر یہ ٹچ ہوئے ہیں تو پھر آپ کا وضو باقی نہیں رہا، کیونکہ شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے آپ کا وضو جاتا رہا ہے۔ تو یہ باتیں مفتی صاحب نے بیان نہیں کی۔ اب مفتی صاحب کی جو بات کسی نے سنی ہے، کسی بندے نے سنی ہے سیدھے سادھے نے، تو جی علماء کو وہ بس سر کا تاج ماننے والے، اور بس جی علماء نے جو بات کر دی بس وہی ماننی ہے، تو وہ تو پھر یہی کریں گے، بس ٹھیک ہے جی شرمگاہ کو ہاتھ بھی لگ گیا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے بعد میں وضو نہیں کرنا جی، مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا جی غسل کرنے کے بعد جی وضو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ پھر ایسے ہی گھومتے رہیں گے، وضو ان کا ٹوٹ چکا ہے۔ انجینئر صاحب نے یہ بات مکمل بتائی کہ بھائی غسل کرنے کے بعد وضو رہتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگے، اگر لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، بھائی وضو اپنا دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جب دوبارہ وضو کریں گے تو پھر آپ کا وضو ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے ہاتھ شرمگاہ کو لگا لیے ہیں غسل کرتے ہوئے۔ تو یہ بات تھی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مفتیان صاحب ہیں نا ہمارے، بس وہ شارٹ کر کے بتا دیتے ہیں بس عوام کو، اور ان کی گہرائی میں جاتے نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہیں سے ہی ہے کہ بس جو بھی مسئلہ ہے نا، جو بھی وہ انجینئر صاحب بالکل ڈیٹیل میں اس میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں بندے کو اس مسئلے میں، اور یہ ہمارے جو مفتی ہیں وہ سیدھی سیدھی بات بتا کر بس آگے جو پیچیدگیاں ہیں، جو آگے مسئلے مسائل بنتے ہیں بندے کو، وہ نہیں بتاتے، اس کی گہرائی نہیں بتاتے معاملے کی، اور بس سیدھی سیدھی بات بتا کے بس عوام کو ایک پھٹری پہ چڑھا دیتے ہیں اور آگے جو کچھ مرضی کرتے پھریں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک فرق تھا جو میں نے آپ کے درمیان آپ لوگوں کو بتا دیا، ان دونوں کے درمیان واضح کر دیا، تو اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا لیں اور ذرا دیکھ کر چلیں، اور انجینئر صاحب کو سنیں جو قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کو سنیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے صرف بات کرتے ہیں انہیں سنیں، جو ان کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں ان معاملات کی انہیں سنیں، جو قرآن و حدیث سے ان کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، اپنی فقہ کے مطابق نہیں، جو قرآن و حدیث سے بیان کریں تو انہیں سنیں۔ یہ ان کے درمیان ایک موٹا سا فرق تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیا، ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔